بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں جاوید ہاشمی. آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبریں. آج ہم آئے ہوئے ہیں الوی ویلفیئر پاکستان سوسائٹی کے آفس میں، جن کا منشور ہے انسانیت کا احترام پاکستان کی شان. تو ڈائریکٹر لیگل الوی ویلفیئر پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں، عروج فاطمہ الوی. الوی ویلفیئر پاکستان کے جس طرح کے لاک ڈاؤن میں ان لوگوں نے راشن کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور بہت سارے ان کے شعبہ جات ہیں، تو اسی سلسلے میں ہم ان سے بات کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے ایسے طبقے کے لوگ یعنی متوسط طبقے کے ہوتے ہیں جو جہیز نہیں دے سکتے، اس سلسلے میں ہم ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. اچھا میم، یہ بتائیں گے آپ جس طرح جہیز کے حوالے سے الوی ویلفیئر پاکستان، پہلے تو آپ اپنی الوی ویلفیئر پاکستان کا منشور بتائیں، اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کس طرح کام کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا، اور آگے بھی یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے ہمارے ارادوں میں. الوی پاکستان ویلفیئر سوسائٹی بیسکلی اس کا منشور ہے انسانیت کا احترام پاکستان کی شان. تو ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسانیت کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمام کام کو سر انجام دیں. جس طرح سے لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ میڈیا پہ ان کی پکچر یا ان کی ایڈریس یا ان کو جا کے دیتے ہوئے ہم بتائیں کہ جی ہم فلانے بندے کو دے رہے ہیں، تو اس طرح سے ان کی عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو. تو ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے. ہم پیپر ورکنگ ہماری ہوتی ہے الحمدللہ. جیسے آپ نے بتایا کہ میں ڈائریکٹر لیگل ہوں، تو آپ کو پتہ ہی ہے، تو اس حوالے سے ہم پیپر ورکنگ اپنی پوری رکھتے ہیں. لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کا جو منشور ہے ہمارا انسانیت کا احترام پاکستان کی شان، اس کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ہم کام کریں. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا اور باقی تمام لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ مطلب ہمارے ویلفیئر کو کمپلیشن سرمنی بھی ہماری ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس میں بھی ہمارے کافی سارے مہمان آئے تھے، اور ہمارے جو عہدیداران ہیں ہم نے ان میں سرٹیفکیٹس وغیرہ تقسیم کیے تھے. تو وہ پورے سال کے جو کارکردگی تھی جس میں ہمارے پاس لاک ڈاؤن کا سلسلہ آیا، اس میں جو ہم نے راشن کی تقسیم کی، ویسے تو شروع سے کر رہے تھے، لیکن لاک ڈاؤن میں بہت تیزی سے ہم نے وہ چیز کی. وہ ختم نہیں کی ہم نے، ہماری ویلفیئر نے، وہ ہم ابھی بھی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. راشن کی تقسیم بھی کریں. اور ریسنٹلی ہمارے پاس ایک فیملی آئی جی لڑکی کے جہیز کے لیے، کہ لڑکے والوں نے مطلب جیسے ڈیمانڈس تو ظاہر سی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ پوری نہیں کر پائے، تو جی ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کے فرنیچر کی، لڑکی کے فرنیچر کی کافی جو ہے ہم نے وہ ہیلپ آؤٹ کی ہے ان کی، اور ابھی بھی کر رہے ہیں اس چیز کو. ہمارے پاس بہت ہی ارجنٹ بیس پہ آیا تھا یہ ورک، تو یہ الحمدللہ ہم نے بخیر و خوبی جو ہے اللہ کے حکم سے اس کو سر انجام دیا. اور ہماری دعا ہے کہ اس بہن کو، ہماری اس بیٹی کو اللہ خوش رکھے آگے. اور سیکنڈ یہ کہ ایک میری ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے کہ اگر آس پاس کے لوگ خیال رکھیں گے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوگا میرے خیال سے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ میسج تو میرا یہ ہے کہ آگے کے لوگ بھی جو ہے وہ اپنے آس پڑوس کا مطلب خیال رکھیں تاکہ لوگوں کو مسئلے نہ ہوں. تو یہ ہے کہ ہماری ویلفیئر عزت نفس مجروح نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ تعالی. ہماری پوری کوشش یہی ہے. میڈم، جیسا کہ ہوتا ہے کہ اکثر این جی اوز کر رہی ہیں، فوٹو شوٹ ہوتا ہے، فوٹو سیشن ہوتا ہے، جہاں کا ان کا عزت نفس مجروح ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان اداروں سے دور بھاگتے ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں، وہ لوگ جو ہے نا اپنی بچیوں کے لیے نہ جہیز جمع کر سکتے ہیں نہ شادیاں کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کا کیا ہے؟ آپ کس طرح؟ بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں یہی کہوں گی کہ لوگ اب پریشان نہ ہوں. اب ہم ہیں، اور انسانیت کا احترام پاکستان کی شان ان کی عزت کو مجروح نہیں ہونے دے گی. وہ آئیں، وہ اپنا مسئلہ ہمارے پاس لے کر آئیں. ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ضرور جتنا ہو سکے گا، جیسے ہو سکے گا پورا کریں گے. لیکن ہم عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیں گے کہ جیسے پکچر بنوا کے ان کو دے رہے ہیں ہم، یا ہم نے ہم اپنے پاس ریکارڈ ہر کوئی رکھتا ہے، یہ ہے اپنے پاس ہم ریکارڈ رکھیں گے، لیکن پیپر ورکنگ ہم رکھیں گے، لیکن ہم اس کو میڈیا پہ نہیں دیں گے کہ جی ہم نے یہ رہا وہ بندہ یا یہ ہے اس کا گھر، جی ہم نے ان کے ساتھ یہ کام کیا ہے، ان کی یہ مدد کی ہم نے. نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے. لیکن ہم الحمدللہ پوری کوشش یہ ہے کہ آگے انسانیت کا احترام کرتے رہیں گے. اچھا میڈم، اسی طرح جو ہے نا راشن کا بھی سلسلہ آپ کا جاری رہا ہے لاک ڈاؤن کے سلسلے میں، اور اب بھی رمضان شریف کی بھی تقریباً آمد ہے، اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا چل رہا ہے؟ ہاں جی بالکل، رمضان کی آمد ہے بالکل، اور اس میں بھی ہم نے اپنا شیڈیول تیار کر لیا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم افطار کا جو ہے جیسے ہوتا ہے روڈ وغیرہ پہ افطار لوگوں کے لیے، اس کا بھی ہمارے پاس بندوبست ہم نے کیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمارا شیڈیول تیار ہو گیا جس میں افطار اور سحری دونوں کا ہی ہمارے پاس
سسٹم ہم نے تیار کیا ہے اور جس سے انشاءاللہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے. اور اس میں بھی راشن کا ہے، جو افطاری کا ہوتا ہے سسٹم راشن اس میں بھی ہے، انکلیوڈ ہے وہ، اس میں وہ چیز ہم انشاءاللہ کبھی ختم نہیں کریں گے. ہماری پوری کوشش ہے کہ تمام لوگ اپنے گھر میں خوشی سے رہیں، کھاتے پیتے رہیں. اچھا میڈم، اسی طرح اگر کسی نے رابطہ کرنا ہو ہمارے چینل کے توسط سے تو آپ بتائیں وہ کس طرح رابطہ کریں، کیا پروسیجر ہے آپ کا؟ ہاں جی بالکل، آپ کے چینل کے تھرو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہماری الوی پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کا آفس ہے ماڈل کالونی برانچ میں ہماری، اور اس کے علاوہ سینٹرل اور ویسٹ میں ہر جگہ ان کے آفیسز ہیں. ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں اور دوسرے سیکرٹریز وغیرہ ہیں ساؤتھ کے، ادھر کے سب جگہ کے. تو آپ ان سے، آفیسز ہیں ہمارے، ادھر جا کے رابطہ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہم ریکویسٹ جو ہے وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں چیئرمین صاحب کو، وائس چیئرمین کو. تو اس کے تھرو پراپر چینل ہمارا کام ہوتا ہے. ناظرین، جیسا کہ سنا کہ میڈم نے بتایا، اسی طرح الوی ویلفیئر پاکستان سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل حذیفہ الوی، تو کچھ ٹائم پہلے ہم نے ان کا بھی انٹرویو لیا تھا. اس دن اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا تھا، تو انہوں نے پھر ہمیں بتایا تھا. اس کے بعد میں نے خود ایک فیملی کو یہاں ریفر کیا تھا جو مجھے روڈ پہ ملی تھی، جو گھر کا کرایہ نہیں دے پا رہے تھے اور بہت مسائل تھے. تو پھر میں نے ان کا حذیفہ الوی کا نمبر دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے ان کی مدد کی، مالی معاونت کی، اور ان کے جو گھر کا رینٹ تھا اس بارے میں، اور کوئی میڈیا پہ کوئی شو نہیں ہوا یا انہوں نے کسی کی بھی جو ہے نا عزت مجروح نہیں ہونے دی. اور اسی طرح ان کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے اسکرین کے اوپر ان کے الوی ویلفیئر پاکستان سوسائٹی کے نمبرز چل رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور پچھلے ماہ رمضان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ افطار کے موقع پر ان کے جتنے بھی والنٹیریئر تھے وہ مختلف مقامات پر افطار کا بھی انتظام کیا ہوا تھا. اچھا میڈم، جس طرح ابھی ہمارا معاشرہ چل رہا ہے، یہ ایک جہیز کی لعنت چل رہی ہے کہ جس کی وجہ سے اب اس وقت مہنگائی ہے، بہت پتہ نہیں کس طرح لوگ اپنا گزارا کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے کس طرح یہ سوچا کہ اس پوائنٹ کے اوپر بھی آپ نے آ کے کرنا ہے، جس طرح کے جہیز کے اوپر، یا آخر کیا وجہ بنی ہے؟ دیکھیں جی، میں نے آپ کو کہا نا، الوی پاکستان ویلفیئر سوسائٹی جو ہے یہ ہر تمام مسائل کے لیے مقصد کہ ابھی جیسے راشن ہے، اس کے علاوہ کسی کے گھر کا کرایہ ہے، کسی کے نوکری کا مسئلہ ہے، تو اسی طریقے سے ایک ایشو یہ بھی ہے. تو اسی تمام ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایشو کو بھی ہم نے پکڑا، اور جب ہمارے پاس لوگ آئے تو ہم نے اس کو پورے کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں جی ہم اس کو پورا کریں. اور اسی چیز پہ میں نے کہا کہ آگے کے لوگ ایک دوسرے کا خیال کریں تاکہ ہم کسی کو کسی چیز کا مسئلہ نہ ہو. جب آپس میں ہی خیال کریں گے تو میرے خیال سے کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو یہ بات ہے کہ ہم نے اس طرح سے اس کا ایشو اٹھایا کہ لوگ آج کل مہنگائی آپ کے سامنے، غربت آپ کے سامنے، لیکن چیزیں بھی ضروری ہیں، یہ ضروریات زندگی میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ہم نے یہ ایشو اٹھایا کہ اس کو بھی ہمیں لے کے چلنا چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی جس کے مسئلے مسائل ہیں وہ آئے ہماری ویلفیئر میں، انشاءاللہ ہم اللہ کے حکم سے ضرور پورا کریں گے. میڈم، اس کے علاوہ ان کے جس طرح آپ نے ابھی بتایا ہے، اور آپ دوسری دنیا کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح ان لوگوں کی مدد کریں، یا وہ کس طرح آپ سے بھی رابطہ کریں؟ اگر کوئی کچھ ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ آپ کے اس کار خیر میں حصہ ملانا چاہ رہے ہیں، تو وہ کس طرح آپ سے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، اگر وہ حصہ ملانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں اور ویب سائٹ چل رہی ہے، وہ اس طرح سے اس پہ ہمارے لنک پہ ہم سے رابطہ کریں، اور ہمارے آفیسز میں آئیں. ہمارے جنرل سیکرٹری حذیفہ حسین الوی صاحب ہیں، ان سے رابطہ کریں، ہم سے رابطہ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سلسلہ جاری رہے گا کہ سارے لوگ مل کر اگر ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، جو بات میں نے آپ کو کہی ہے. ناظرین، سنا آپ نے جس طرح کے بہت ساری NGOز چل رہی ہیں، JDC بھی چل رہی ہے، انہوں نے بھی اس لاک ڈاؤن میں جس طرح ابھر کے آئے ہیں، بہت سارے انہوں نے بھی کام کیے ہیں. اسی طرح بہت NGOز ہیں. تو الوی ویلفیئر پاکستان بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اب JDC میں یا دوسری NGOز میں کچھ لوگ اس وجہ سے نہیں آ رہے تھے کہ وہاں میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے اور اس کے بغیر اجازت نہیں ہے. تو کم از کم باقی NGOز کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ ہاں اپنے ریکارڈ کے لیے وہ
پیپر ورک کریں، لیکن یہ ہے کہ میڈیا پہ یا فوٹو شوٹ کے لیے نہیں کریں، کیونکہ پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ رہ جاتے ہیں، وہ پھر سامنے نہیں آ پاتے۔ اس کے علاوہ جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کس کس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے ان سے ہیلپ لی ہے، ہماری انہوں نے مدد کی ہے، کس کس کو خبر پہنچ جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو پتہ ہو، آپ نے اپنے پیپر ورکنگ کرنی ہے، دیٹس اٹ۔ بس آپ اللہ سے دعا مطلب لوگوں سے دعا لیں کہ اللہ کے حکم سے ساری چیزیں پوری ہوتی رہیں، لیکن عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو۔ اسی لیے ہماری الوی پاکستان ویلفیئر سوسائٹی کا جو ہمارا منشور ہے کہ جی انسانیت کا احترام، پاکستان کی شان، تو اس کو ہم نے سب سے پہلے ہی رکھا ہوا ہے کہ یہ ہی ایک اولین درجہ ہے کہ جی انسانیت کا احترام بہت ضروری ہے۔ تھینک یو میم۔ ناظرین سنا آپ نے، میں آپ کو یہ کہوں گا کہ الوی ویلفیئر پاکستان اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ان کا جو پیغام ہے وہ ہر گھر تک پہنچ سکے، کیونکہ آج کل یہ مسائل ہیں۔ آج کل لاک ڈاؤن کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ کھانے کے لیے نہیں ہے لوگوں کے پاس، اور یہ جہیز اور جو دوسرے معاملات ہیں اس کے لیے تو بہت پریشانی ہے۔ تو آپ دوسروں کی مدد بھی کریں، اگر آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں تو آپ ان کی بھی مدد کریں، اور یہ جو نمبر چل رہے ہیں اس کے اوپر رابطہ کر کے جو دکھی انسانیت ہے اس کا بھلا کر سکتے ہیں، اور آپ اس کار خیر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کیمرہ مین راجہ سمیر کے ساتھ جاوید ہاشمی، اردو خبریں، کراچی۔